السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ۔ آج کا یہ جو میرا ویڈیو کا عنوان ہے وہ خصوصی طور پر مولانا طارق جمیل صاحب کی اور یہ جو صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار ہے اس کی ملاقات ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ویڈیو دیکھنے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ بالکل نیوٹرل ہو کے اس ویڈیو کو سنیں اور پھر اپنا جو کمنٹ ہے، جو اپنی رائے ہے، اس کا اظہار کریں۔ اور یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اس لیے تمام دوست احباب سے گزارش ہے اس کو لازمی شیئر کریں۔ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی یہ جو حقیقت ہے، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ اس نے فرشتوں کے حوالے سے کافی زیادہ گستاخی کی ہیں، اور اپنی جو بک ہے وارث فقر، اس میں بھی کچھ اس نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ اس کے متعلق جتنے بھی جو ڈسکرپشن میں جو لنکس ہیں وہ ڈال دی جائیں گے، تو آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک مصنوعی قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور پھر اس کی عیادت کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کے۔ اور یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی جو کتاب ہے وارث فقر، اس کی جو تفریز ہے وہ لکھی تھی مفتی بلال نورانی نے۔ جب اس کا مناظرہ ہوا مفتی عابد جلالی صاحب کے ساتھ، تو تب پتہ لگا کہ وہ دیوبندی نکلا۔ اب دیکھیں، جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ دیوبند نکلا، اور یہ جو صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار جو کہ 2 نمبر عامل ہے، اس کو پیر بنا کے ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس کو بریلوی مکاتب فکر کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جا رہا ہے، تو جب یہ سب بات ایکسپوز ہو گئی کہ اس کے پیچھے دیوبندیوں کا ہاتھ ہے، تو اب اس کو بچانے کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب میدان میں کود پڑے ہیں۔ اور آج یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ ویڈیو بیان ہے وہ بھی وائرل ہوا، اور اس کے ساتھ جو پکچر ہے وہ بھی وائرل ہوئی۔ اب اس لسانی سرکار نے جب یہ اس طرف جا رہا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے جا رہا ہے، تو یہ جو دیوبند، یہ جو مکاتب فکر ہے جس کا کوئی نام ہی دیوبند ہے، اور یہ طارق جمیل صاحب ہے، یہ اب اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اس جعلی عامل جو کہ اپنے کو پیر کہتا ہے لسانی سرکار، اس کو بچانے کے لیے اور اس کو کھڑا کرنے والے کون ہیں؟ علماء دیوبند۔ پہلے کوئی بھی کام ہو اس کی تصدیق کر لیا کریں، پہلی بات۔ اور دوسری بات اس میں ضمناً وہ یہ بات ہے کہ عام طور پر اگر کوئی اپنے آپ کو پیر کہے تو آپ اس کو مان لیتے ہیں اور اس کو بریلوی مکاتب فکر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہی جو کام ہے وہ شیعہ حضرات کے بھی اندر ہے، اور کہیں حد تک، کسی حد تک یہ جو کام ہے یہ دیوبندیت کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا را ہر ایک بات کو، ہر ایک کام کو، یہ جو 2 نمبر عمل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو پیر ظاہر کرتے ہیں، آپ اس کو اہل سنت و جماعت کے ساتھ نہ جوڑا کریں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات سب سے اہم وہ یہ ہے کہ یہ 2 نمبر عمل ہوتے ہیں، اور پیروں میں آپ فرق کرنا سیکھیں۔ آپ عاملوں کو پیر بنا دیتے ہیں، تو اس سے پھر جو سارا جو نظام ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو روحانیت کے نام پہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے، یہ روحانی علاج والوں کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ ایسے احمق ترین لوگوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں۔ کوئٹہ سے فون آیا میرے پاس کہ وہ ایک بہت بڑا عامل ہے، اور آپ کے بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفے اس سے بیعت ہیں۔ حالانکہ میں اس عامل کو بچپن سے جانتا ہوں، اس سے زیادہ 2 نمبر آدمی میں نے زندگی میں دیکھا نہیں ہے، نہ سالہ نماز کا، نہ روزے کا، اور بھی بڑی بڑی برائیاں اس میں۔ لیکن دیوبندیوں کے بعض بزرگوں کے، بڑے اچھے بزرگ جن کو سب مانتے ہیں، ان کے خلیفے اس کمبخت سے جا کے بیعت ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے آپ لوگوں کا۔ نہیں آ رہی بات؟ مجھے کہتے ہیں وہ تو دیوبندی ہیں بزرگ، دیوبندی ہوئے دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو یہ اس کو، اس سے جا کے خلافتیں لینے میں فخر میں، وہ جس کو ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ 2 نمبر آدمی، اس کی کوئی دکان نہیں چل رہی تھی، اس بیچارے کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، نہ کاروبار کے قابل نہ ملازمت کے قابل، تو اس نے بیٹھ کے یہ فلیتے پلیتوں کا بزنس شروع کیا، اور جھوٹی خلافتوں کی نسبتیں شروع کر دی، فلاں بزرگ نے خلافت دی، فلاں بزرگ نے۔ اور آپ کے علماء دیوبند کے خلفاء جا کے اس سے بولو بھائی بیعت ہوئے، جامعۃ رشید کے طلبہ بیعت ہو گئے تھے، میں نے کھرچ کے ان کے دلوں سے اس کی محبت نکالی ہے۔ جامعہ کے طلبہ کی، جو میرا اپنا ادارہ ہے، ان طلبہ سے گھنٹہ گھنٹہ تقریریں کی۔ کمبختو، یہ فراڈی آدمی ہے، تمہیں الو بنا رہا ہے، مسمرزم کر رہا ہے، تمہارے دماغ پہ مسمرزم کر کے قابو کر رہا ہے اس کو۔ یہ مولویوں کا حال ہے۔ پھر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ممبر پہ بیٹھ کے ان خلیفاؤں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ میں بھی اگر انہی کی ڈگر پہ چلنا شروع کر دوں تو یہ بھی وہی معبود بنانے والی بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کیوں مانوں بھائی میں؟ کون سا کورس ہے یہ؟ کون سے سلیبس ہے جہاں، کون سی یونیورسٹی ہے جہاں روحانیت کا کورس کرایا جاتا ہے؟ ہر آدمی خود ہی فنٹر بنا ہے، مجھے فلاں سے خلافت ملی، فلاں نے مجھے خواب میں دی ہے۔ تو وہ، اور اگر ملی بھی ہے تجھے کسی زندہ سے بھی ملی ہے، تو وہ زندہ کون سی اس بات کی علامت ہے کہ وہ جس کو خلافت دے گا وہ واقعی اہل بھی ہوگا؟ اس سے بھی تو بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو بھائی اصل کیا ہے
قرآن اور سنت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پہ پرکھنا ہے, اس پہ جو پورا اترے گا. ہاں یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ پرکھنے میں غلطی کر رہے ہوتے کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہوتا. یہ جو مجتہدین ہے نا, ائمہ اربعہ, ان کو آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں کہہ سکتے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ان کے جو مسائل ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم ان کو پرکھیں گے. آپ پرکھیں, لیکن مضبوط علم حاصل کر کے پرکھیں, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو تقلید مجتہد کی جاتی ہے, اپنے جیسوں کی, ہر آدمی کی تقلید کی جا رہی ہے. یہ نہیں ہوتا جس نے بھی جو کہہ دیا. اور ان ائمہ کرام کی بھی اس طرح سے تقلید نہیں ہوئی ہے کہ ہر فقی کا ہر قول لیا گیا. میں نے بتایا کہ کئی قول امام حنیفہ کے چھوڑے, فقہ حنفی میں چھوڑے گئے ہیں. فقہ شافی میں کئی اقوال ایسے ہیں جو امام شافی کے تھے مگر شوافی نے اس کو ترک کر دیا. میری ویڈیو دیکھنے میں تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ آپ اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ یہ جو ہمارا پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک محمد عثمان علی بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے.